अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि एक और फ्रॉडिया जो है वो मेरे हाथ से जो है लग गया है। तो पाकिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए और हर बंदा जो है एजेंट बना हुआ है, और क्यों ना बने, हर पाकिस्तानी चाहता है कि यार वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान से बाहर जाए, और काफ़ी पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान से बाहर जो है मूव हो चुके हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये एक बहुत बड़ा स्कैमर है। इसका जो है खुद का नाम जो है इसने लिखा हुआ है। खैर, नाम तो इसका मैं बता दूंगा, जिद्दी करके इसका वो नाम है। नंबर आप ऊपर नोट कर सकते हैं। मैं आपकी थोड़ा सा इसके साथ जो मेरी कम्युनिकेशन हुई है, मैंने इसको टटोलने की थोड़ी बहुत कोशिश की है, तो वो आप जो है सुन लें। मैं आपको बताता हूँ, रात के बज रहे हैं, सुबह होने वाली है, 4:44 हो चुके हैं। ये 16 मार्च को जो है, ये 9 मार्च को इसने मुझसे जो है कम्युनिकेशन मुझसे हुई थी, और टाइम जो आप देख लें, फ्राइडे वाले दिन से जो है ना कॉल पे हुए, संडे वाले दिन जो है इससे फिर बात हुई है। तो आप जो है देख सकते हैं। मैं पहले इसको मैंने हाई भेजा, उसके बाद जो है मैंने इनसे कहा कि आप मुझे बता दीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अच्छा, ये आपका एड देखा था, आपने इसमें लिखा है कि टोटल खर्चा जो है 60,000 है कनाडा का, आप जो है ना वर्क परमिट दे रहे हैं, फूड ट्रिगर कंपनी है। तो आप मुझे बता दीजिए इसका प्रोसीजर क्या होता है, और आपका जो है ना ऑफिस कहाँ पर है? देखो, मैंने इससे दो मैंने क्वेश्चन किए हैं कि आपका जो वर्क परमिट आप दे रहे हैं, जो इन्होंने जो एड लगाया था फेसबुक के ऊपर, तो उस हवाले से जो है इन्होंने 60,000 रुपये मुझसे मांगे हैं। 60,000 रुपये स्टार्टिंग में मांगे हैं मुझसे, और कहा कि आपका वर्क परमिट जो है ना वो लग जाएगा। ठीक है, 60,000 में ये कनाडा बंदों को पहुंचा रहे हैं 2 साल। आप आगे इसकी पूरी रिकॉर्ड जो इन्होंने वॉइस भेजी है, ये आप वॉइस देख सकते हैं। ये रिकॉर्डेड वॉइस है इस बंदे की, जो हर बंदे को ये सेंड करता होगा या करता, जो इसके पीछे जो भी बंदा है वो ये करता है। आप इसकी वॉइस सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद जैदी बात कर रहा हूँ। ये जो सा वीजा है, ये कनाडा का वीजा है, वर्क परमिट वीजा है। ये वीजा आपको कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री मिलेगा, और बकायदा खाना पीना, रहायश और बकायदा टिकट सब आपको कंपनी फ्री देगी। जिसमें कुल टोटल आपका पाकिस्तान में खर्च आएगा 60,000 रुपये खर्च आएगा, जिसमें आपने अपना खुद मेडिकल करना है, रिस्पॉन्स लेटर करना है, फिंगरप्रिंट करने हैं, और बकायदा पेक्टर करना है। तो और ये जो सा वीजा होगा 2 साल का वीजा होगा। अगर आप उधर जाकर काम अच्छा करेंगे 5 साल का आपका वीजा हो जाएगा। और बकायदा आप कौन सी जॉब करना चाहेंगे, फ्रूट पैकिंग की, सिक्योरिटी गार्ड की, ड्राइवरिंग की, इन सब की सैलरी होगी। $3,000 सैलरी होगी, 8 घंटे जॉब होगी, और आपका ओवर टाइम भी होगा। तो अगेन आप जाना चाह रहे हैं तो अपने आप के लिए डॉक्यूमेंट भेज दें। पासपोर्ट के दोनों फर्स्ट पेजों में पिक्चरें, CNSC की बैक और फ्रंट साइड पिक्चर्स, और पासपोर्ट साइज पिक्चर्स। जी, आपने पूरी इनकी जो रिकॉर्डेड वॉइस थी वो आपने सुन ली। तो भाई, मैंने इनको जो है ना वो मैंने जवाब भेजा, आप वो भी सुन लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई, आप 60,000 बोल रहे हैं, मैं आपको 2 लाख। देखिए, ये 60,000 रुपये भी इन्होंने बात की थी। मैंने कहा मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूँ, आप जो है ना मेरा काम कीजिए, लेकिन अगर मैं वहां पर पहुंच जाऊं तो तब आपने मेरा काम करना है। मैंने एक अपना वो जो है ना, मैंने क्लाइंट बन के बात की, कस्टमर बन के बात की उनसे, कि उन्हें नहीं पता कि भाई एक ऐसा बंदा जो पूरी रिसर्च करके बैठा है यहाँ पर, पूरा उसको पता नहीं है। उसने जो है ना, मैंने अपने आप से वो बंदा बना लिया जैसे कोई क्लाइंट बंदा होता है जो नीड, जिस बंदे को वीजे की नीड होती है। तो मैंने उस तरीके से बात की। आप पूरी बात मेरी सुनिए। 2 लाख रुपए देता हूँ, सही है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद, वहाँ पर मैं पहुँच जाऊँ, मैं आपको मैं 2 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? बस खाली मेरा बंदा पहुँचा दो, और एक बंदा नहीं, मैं आपको 6 लड़के दे देता हूँ। जब मैंने उनसे ये बात की, उनका मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने जुमरात को उनसे बात की थी, फिर अगले दिन जुम्मे वाले दिन जो है उस बंदे का जो है मुझे रिप्लाई आता है। फिर जब मैं इन्हें एक और वॉइस सेंड करता हूँ तो, और मुझे ये भी बताइए कि आपका ऑफिस किस तरफ है? देखिए, 2 चीजें हुई। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूं, आप मेरा काम कीजिए, और दूसरी बात मैंने उन्हें ये कही कि आप मुझे अपना ऑफिस बता दीजिए। अब देखिए, ऑफिस जो है ना, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि बंदा विजिट करता है, जाके मालूमात करता है कि हवा में ये काम नहीं होते। अब आप इस बंदे की तरह आप कारस्तानी सुनिए। मेरे भाई देखें, ये काम हम कोई डन बेस पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये हमारा कोई काम डन बेस पे नहीं चल रहा है। ये 60,000 रुपये आपने सिर्फ खर्च करना है, इसके ऊपर आपने 1 रुपये भी नहीं लगाना है, ना हमें आपके पैसे की जरूरत है, ठीक है? अल्लाह ताला ने अपनी सब बहुत कुछ दिया हुआ है, सिर्फ ये 60,000 रुपये खर्च आएगा। अगेन ही आप कर लेंगे तो अपना वीजा ले सकते हैं। मैं 60,000 रुपये दे दूं हवा में, और फिर आप मुझे मिलो भी नहीं। अब मैंने इन्हें क्या मैसेज किया कि आप मुझे अपना
اپنی لوکیشن بتائیے, میں آپ کے آفس وزٹ کر لیتا ہوں یا آپ سے جو ہے نا میٹنگ رکھ لیتا ہوں. صحیح ہے بھائی جان, پھر آپ بتا دیں اپنا آفس, میں وہاں آ جاتا ہوں, میٹنگ کر لیتے ہیں بیٹھ کے. صحیح ہے, آپ مجھے بتا دیں, انشاءاللہ رکھ لیتے ہیں. جزاک اللہ. میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ مجھے بتائیے اب اس بندے کا جو ہے نا اتوار والے دن ہفتے والے دن کیا میسج آتا ہے. جمعے کو یہ وائس میں نے اس کو سینڈ کی ہے, یہ ہمیشہ اگلے دن اس نے مجھے وائس سینڈ کی. وہ کون سی کی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک بندہ جو ہے نا آپ کے اوپر اعتماد بھی کر لے, ہوا میں نہ آپ کی شکل دیکھے, نہ آپ کا آفس دیکھے, نہ آپ کا لائسنس دیکھے, اور آپ کو پیسے جو ہے سینڈ کر دے. سنیے. ان سے ہمارا آفس ہے اسلام آباد جیری آفس کراچی کمپنی G9 میں. وہ کہتا ہے سر ہمارے آفس کا یہ رول ہے, جب تک کسی بھی کلائنٹ کا جیسے کام پروسیجر سٹارٹ نہیں ہوتا سر, تب تک ہمارے آفس میں ایسے کوئی بھی کلائنٹ وزٹ نہیں کر پاتا ہے. سب سے پہلے آپ نے کلیئر ڈاکومنٹ بھیجیں, جیسے آپ کا پروسیجر سٹارٹ ہوگا ہم آپ کو خود بولیں گے, پھر آپ وہیں آ کر ہمارے آفس میں وزٹ کریں. ان سے ہمارا آفس ہے اسلام آباد. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جون سا ہمارا, خیر یہ تو مجھے لاہور کی سائڈ یا پھر کوئی پنجاب کی سائڈ میں لگ رہے ہیں, کیونکہ وہی جون سا کہتے ہیں, اور جو ان کی وے آف ٹاک ہے جیسے کہ کمپنی یہ کہہ رہے ہیں. خیر باتوں سے کوئی وہ ورڈنگ سے کوئی وہ مطلب نہیں ہے, لیکن ان صاحب کو یہ نہیں پتا یہ اپنی کمپنی کے ویزے نکلوا رہے ہیں, کمپنی کے بقول ان کے ہم کمپنی کے ویزے نکلوا رہے ہیں. ان بندوں کو جو ہے نا, اس بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ جیریز کسے کہتے ہیں, گلوبل وی ایف ایس کسے کہتے ہیں. بھائی ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, ویزا لگے نہ لگے جیریز سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیریز کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیریز ہو گیا, فیڈیکس ہو گیا, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کوریئر کمپنی ہے. صرف وہ آگے ڈاکومنٹ سبمٹ کرتی ہے, انہیں یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا ویزا لگا ہے یا نہ لگا ہے. اور دوسری چیز آپ کو میں بتا دوں, آپ یہ دیکھیں, سب سے پہلے آپ کہتے سر ہمارے آفس کا یہ رول ہے, جب تک اس وقت کراچی کمپنی G9 میں, اسلام آباد جیری آفس کراچی کمپنی G9 میں, اسلام آباد جیریز آفس, ٹھیک ہے, کراچی کمپنی J9. اب پورا کراچی, اگر کوئی کراچی میں اگر کوئی بندہ رہتا ہے وہ مجھے بتا دے کہ کراچی میں J9 کہاں ہے, کراچی کمپنی J9 کا ہے. ابھی اپنے سے جو ہے نا اس نے بنڈ مارا ہے کہ کراچی کمپنی J9. یہ دراصل یہ چاہتا ہے, پھر میں نے تھوڑے سخت الفاظ میں جو ہے میں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا, میں اپنی وائس بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں, سنا دیتا ہوں آپ کو. جی بھائی یہ کھیل پرانے ہو گئے ہیں نا, یہ پرانا ہو گیا ہے. شاید پنجاب میں ٹرینڈ چل رہا ہو, کراچی میں ہم نے پرانا کر چکے ہیں نا. اور یہ جیریز جس کا آپ بتا رہے ہیں نا, جیریز کوئی آپ کا آفس نہیں ہے, آپ کی جاگیر نہیں ہے جیریز. تھوڑا سخت الفاظ میں اس لیے بھی بولنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے نا, آپ کی ایک انسان کو آپ دھوکہ دے رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ جیریز, اب لوگوں کو جو بیچارہ ان پڑھ ہوگا, جس کو بس شوق ہے جانے کا, اس نے جو ہے نا کچھ نہیں جانتا ہوگا بیچارہ, آپ نے جیریز کا نام لے لیا. جیریز کسی کی جاگیر نہیں ہے, وہ ایک جو ہے نا کوریئر, آپ اس کو کمپنی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی, سمجھ میں آئی. جیریز ان سب کو فیڈیکس, یہ جو آپ یہ جو نوٹنکی اسکیم کر رہے ہیں نا, یہ پرانے ہو گئے. صحیح ہے. دیکھو میرے بھائی, لوگوں میں شعور آ گیا ہے, لوگ جو ہے نا آگے پیچھے جاتے ہیں, لوگ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں. تو ان کا جو ایڈ تھا جو انہوں نے فیس بک پہ بنایا ہوا تھا, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا, میں یہ اسکرین پہ ہی لگا دیتا ہوں. انہوں نے ایڈ کیسا بنایا تھا, تو جب میں نے انہیں تھوڑی سخت باتیں کی نا کہ میں آپ کو پیسے کیوں سینڈ کروں میرے بھائی, جب آپ مجھے نا, آپ مجھ سے ملو, ہوا میں میں آپ کو پیسے سینڈ کروں, ڈاکومنٹ تو میں آج آپ کو بھیج دوں, ٹھیک ہے, آپ میرے ڈاکومنٹ سے بھی کچھ الٹا سیدھا کر سکتے ہو. میں آپ کو پاسپورٹ آپ کو سینڈ کروں, اپنے ڈاکومنٹس آپ کو سینڈ کروں, تو آپ جو ہے اس سے بھی کچھ الٹا سیدھا آپ جو ہے نا انلیگل جو ایکٹیویٹی آپ کر سکتے ہو. میں آپ سے نہ ملوں, نہ آپ کو کچھ نہ دیکھوں, آپ کو میں پیسے سینڈ کر دوں اور آپ مجھے بلاک کر دو. میرے بھائی دیکھو, اگر آپ تو جو ہے نا, میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائی دیکھو, آپ ان لوگوں کے چکروں میں مت پڑو, اسکیم میں مت پڑو. آپ نے اسٹارٹنگ میں کسی کو 1 روپیہ نہیں دینا ہوتا. اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو خود ہی اپلائی کیجیے, یا کوئی ایسا بندہ پکڑیے جس سے آپ میٹنگ رکھ لو یا بیٹھ کے بات کرو, بالکل جان پہچان والا آپ کا بندہ ہونا چاہیے. اور تھوڑا میری پھر سے جو ہے نا تھوڑا سخت لہجے میں جب میں نے اس سے بات کی, تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ چیزیں پرانی ہو چکی. میں نے اپنے مثلا کہ میں ان کے سامنے میں نے اپنے آپ کو ایسا شو کروایا کہ جیسے کہ مجھے میں ایک عام سا بندہ ہوں, جیسے کہ میرے ساتھ پہلے بھی اسکیم ہو چکا ہے. تو جب میں نے سے تھوڑی سخت بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا تمیز سے بات کریں, تمیز سے. میری بات سنیں, آپ تمیز سے بات کریں, آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, آپ کو تمیز سے بات کریں. آپ دیکھیں,
جب بھی آپ کسی کے لیے ویزا اپلائی کرتے ہو یا کچھ بھی کرتے ہو تو آپ کے اندر اتنی کنونسنگ پاور ہونے چاہیے اور آپ کو مینٹلی اتنا جو ہیلدی ہونا چاہیے کہ آپ جب کسی سے بات کرو گے، اگر آپ کو کوئی سخت بات بھی کر لیتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہو کہ بھائی آپ کی مرضی، آپ کی مرضی. اب آپ مجھ پہ اتنا چڑھ گئے ہو. پھر میری ان سے کال بھی بات ہوئی تو میرے بھائیوں دوستوں کہ یہ جو میں نے ان سے کال پہ بات کی، کال بھی میرے ان سے کافی جو ہے نا مجھ سے جو ہے نا انہوں نے گالم گلوچ بھی کیا کافی. تو دوستوں یہ جو ہے ایک چیز میں نے آپ کو جو آج کل اسکیم ہو رہا ہے کینیڈا کا، یہ ایڈ ویڈ بنا دیتے ہیں اور میسیجز جو ہے نا اسٹارٹنگ میں ریکارڈ کر کے رکھ لیتے ہیں، اور جو کچھ جو سادہ لو انسان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار چلو بھائی ہمیں 10,500 میں ویزا مل گیا. تو دوستوں یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، کسی کو کینیڈا کا ویزا جو ہے مل گیا. اور انہوں نے اسٹارٹنگ میں کہا کہ اس وائس میں جو ہے نا انہوں نے کہا کہ 3,000 جو ہے کینیڈین ڈالر جو ہے آپ کو تنخواہ ملے گی. تو بھائی اتنی بھی کوئی بیوقوف نہیں، 3,000 پاکستانی ٹھیک ٹھاک روپے بنتے ہیں اور اتنی سیلریز ہوتی بھی نہیں ہے. آپ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس ہر چیز کا ایک الگ پروسیس ہوتا ہے، ہر ٹریڈ کا، ہر فیلڈ کا ایک الگ پروسیس ہوتا ہے. تو یہ جو بندہ جو آپ کو بتا رہا ہے میرے دوستوں، اس اسکیم سے بچو، یہ فراڈ ہوتا ہے، بالکل فراڈ ہوتا ہے. اور اگر کوئی آپ کو ہوا میں ہی پیسے سینڈ کر دے تو بھائی کسی نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی، دنیا ہوشیار ہو گئی ہے، لوگوں کو شعور آ گیا. دوستوں دیکھتے رہیے میرے چینل کو. اب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ. اب تک کے لیے اللہ نگہبان.